السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں کوئی اسکرپٹڈ ویڈیو تو بناتی نہیں ہوں. میں بس جو باتیں میرے مائنڈ میں آتی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. میں اس لیے وائس اوور کرتی ہوں. آج میں بڑی خوبصورت بات آج مجھے یاد آئی. میں نے سوچا میں ضرور اس پہ ویڈیو بناؤں گی، وائس اوور کروں گی. تو وہ بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، یا گھر میں بچت نہیں ہو رہی، یا گھر میں برکت نہیں ہے، ایسے الفاظ. تو میں نے اس چیز کو بیٹھ کے سوچا کہ یہ کون لوگ کہتے ہیں. بہت بھی ہوگا نا کسی کے پاس، اگر اس کی عادت نہیں ہوگی الحمدللہ کہنے کی، شکر کرنے کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت نہیں ہوگی، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا بہت کچھ، لیکن اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ سونے کو بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ مٹی ہو جاتی ہے. جن کو صبر شکر کر کے کھانے کی عادت ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ اگر مٹی کو بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ بھی سونا ہو جاتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس ہے ہی کیا کہ ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے. سب سے پہلے تو ہم اپنا یہ کہہ لیں کہ پارٹ آف باڈیز دیکھ لیں. ہم اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں کو چلا رہے ہیں. ہماری 10 کی 10 انگلیاں سلامت ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے جسم کو سنوار رہے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں. تو کیا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کم ہے بات؟ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو اپنی مرضی سے اپنے جسم کو چلا نہیں سکتے. استغفر اللہ، اللہ یہ دن کسی پہ نہ لائے. ہم سانس لیتے ہیں تو کتنی آسانی سے لے لیتے ہیں نا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم دن میں کتنی بار سانس لیتے ہیں. کاؤنٹ کیا ہے کبھی کسی نے؟ کہ کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوتی سانس لینے میں. تو اپنے قریب آس پاس کچھ ایسے لوگ ہوں گے، اگر نہیں ہے تو کبھی کسی ہاسپٹل میں جا کے لوگوں کو دیکھیں جن کو آکسیجن لگی ہوئی ہے. سانس لینے کے لیے بھی ان کو ایک آلے کی ضرورت ہے، وہ مصنوعی سانسیں لے رہے ہیں. تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، الحمدللہ الحمدللہ. تو جن کو عادت نہیں ہوتی ان سے اللہ تعالیٰ دیتا تو ان کو بہت کچھ ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کو سکون نہیں ہوتا اس بندے کو، کیونکہ ان کو عادت نہیں ہوتی شکر ادا کرنے کی. کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہماری زندگی میں ہے ہی کیا. اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے نا تو گننے بیٹھ جائیں گے، یار اولاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. یقین مانیں، اس حقیقت کو تسلیم کریں. آپ کے پاس اگر اولاد نہیں ہے نا، اولاد والوں کو دیکھیں کہ ان کے پاس اولاد ہے اور ایسی آزمائش میں ہیں، وہ ایسی آزمائش میں ہیں کہ نہ اس اولاد کو سنبھال پانے کی ان میں قوت ہے اور نہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں. وہ ایسی پریشانیوں مصیبتوں میں وہ گھرے ہوئے ہیں اپنی اولادوں کی وجہ سے. کسی کی اولاد کو کیسی بیماری ہے، کسی کی اولاد بول سن نہیں سکتی، وہ بس بے جان لاش پڑی ہوئی ہیں ان کے سامنے. ان سے پوچھیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے، لیکن کوئی ایسی آزمائش میں ڈال دے جس پہ آپ پورے نہ اتر سکتے ہوں. تو کیا فائدہ ہے ایسی اولاد کا؟ پھر شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا الحمدللہ بہتر سے بہترین دی ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہم عیدوں پہ دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے ملنے ایک مٹی کی ڈھیری پہ جا رہے ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ والدین نہیں ہیں، والدین گزر چکے ہیں اور ان سے ملنے جا رہے ہیں. ہم تو آج دن رات اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، سکون ہوتا ہے. یقین مانیں جس گھر میں باپ ہوتا ہے وہ اولاد بھی بڑے سکون سے سوتی ہے کہ باپ ہے نا. باپ نہ ہونے کی قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس باپ نہیں ہے. ماں نہ ہونے کی قدر ان سے پوچھیں جن کے پاس ماں نہیں ہے. بڑی تکلیفیں، بڑے دکھ، بڑی پریشانیاں وہ لوگ سہتے ہیں، اور جن کے پاس ہیں وہ قدر نہیں کرتے، نہ قدری کرتے ہیں. پھر بھی کہہ دیتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا ہم انسانوں کو دیا ہے اتنا تو کسی کو دیا ہی نہیں ہے.
ہر چیز پہ بھی ہم شکر ادا کریں نا تو کم ہے۔ شکر ادا کرنے کے لیے آپ اکیلے میں یہ بات ہی سوچ لیں کہ میری ذات میں جتنے عیب ہیں، جتنے گناہ میں کر چکا ہوں، اتنے اللہ تعالیٰ نے اگر میرے عیبوں پر سے پردہ اٹھا دیا تو میرے تو گھر والے بھی میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، میری تو سگی اولاد یا میرے سگے والدین بھی میرے جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر سے پردہ اٹھا دیا۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ کیا الحمدللہ کرنے کے لیے یہ چیز کم ہے؟ لیکن پھر بھی اس چیز کو روئیں گے جو نہیں ہے۔ اپنی ذات میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں نوازا ہے نا، اس قابل نہیں تھے ہم بہت گنہگار ہیں، اس کی بہت ناشکری کرتے ہیں، حد سے بھی زیادہ اس کی ناشکری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ ہمیں عطا کیے جا رہا ہے۔ اس کی عطا ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور ہماری خطائیں ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پھر بھی ہم گلہ کرتے ہیں تو اس پاک ذات سے کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اپنا کما رہے ہو، اپنا کھا رہے ہو، گھر ہے، چھت ہے۔ اس سردی میں ان لوگوں سے پوچھو جو روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں، جن کے تن پہ پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، پھر بھی جا کے اگر آپ ان سے ہنس کے بات کرو گے تو وہ شکر ہی ادا کریں گے۔ وہ آپ کو کہیں گے الحمدللہ، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ جن کو شکر ادا کرنے کی عادت ہوگی وہ کہیں گے اس حال میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ اور جو ناشکرے ہیں وہ بنگلوں میں بیٹھ کے، کوٹھیوں میں بیٹھ کے بھی نہ ہونے کا رونا رو رو کے اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ ہم کسی انسان کو کچھ دیتے ہیں نا ایک ٹائم پہ، تو دوسرے 2 4 دن 8 دن ہم گن گن کے اس کا برا حال کر دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے ہم گن رہے ہوتے ہیں، ہائے اللہ میں نے تو اس کو وہ چیز دی تھی، ہائے اللہ میں تو اس ٹائم وہ پریشان تھا، اس کو وہ چیز ضرورت تھی، میں نے وہ چیز دی تھی، گن گن کے اس کو شرمندہ کرتے رہتے ہیں۔ اتنی ہماری اوقات نہیں ہے جتنا ہمارے رب نے ہمیں دیا ہوا ہے، پھر بھی وہ نہیں گن رہا، وہ ہمیں عطا کیے جا رہا ہے۔ ہم نہ شکرے نہ قدرے لوگوں کو وہ دیے جا رہا ہے۔ پتہ نہیں ہم انسانوں میں، یہ میں اپنے لیے بھی الفاظ کہوں گی کہ الحمدللہ کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ جتنا کرتے ہیں نا تھوڑا ہی لگتا ہے۔ اگر کسی کے پاس 10 روپے آ گئے تو اس کو 20 کی لالچ ہے، 20 آ گئے تو اس کو 30 کی لالچ ہے، 30 آ گئے تو 50 کی لالچ ہے۔ اور پھر یہ ناشکری ہوتی ہے، ہمارے پاس 50 سے 100 تو ہو جاتے ہیں پر اس 100 میں بھی ہمیں برکت نہیں نظر آتی، کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپنی ذات پہ غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ وہ بہت غفور رحیم ذات ہے، اس نے ہمیں بہت عطا کیا ہوا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، اس لائق نہیں تھے کہ اتنی عطائیں وہ ہم پہ کرتا جائے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میری باتیں اور میرا